ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بات کی ابھی فیملی ہسٹری کی، اس کو میں ذرا اپنے لیے بھی اور عام آدمی کے لیے بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیسے افیکٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل میرے فادر کو شوگر ہے، لیکن میرے فادر کو شوگر ہوئی تقریباً 35 سال کی عمر میں جا کے. اور اب جو چلیں یہ تو ایک عام آدمی کا سمجھ میں آتی ہے جی، چلیں اگر اس کے بعد کوئی بچے پیدا ہوئے ہیں تو وہ ایک بلڈ میں ہے، وہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر بچے اس سے بہت پہلے پیدا ہو چکے ہیں، بچے بھی 8 10 12 15 سال کے ہو چکے ہیں، پھر وہ فیملی ہسٹری کیسے افیکٹ کرتی ہے؟ فیملی ہسٹری جو ہے نا، فیملی ہسٹری کا مطلب ہے جینز میں آ گئی. ٹھیک ہے. مطلب وہ لکھا گیا تھا جینز کا، جو ہمارا جو بیسک ڈی این اے ہے، ہمارا جی میک اپ ہے، اس میں وہ جینز ٹرانسفر ہو گئیں فیملی میں. وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے گرینڈ پیرنٹس میں سے کسی کو تھی، ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے جو نیکسٹ جنریشن میں تو وہ نہ ٹرانسفر ہو. ٹھیک ہے. یعنی جو کسی بھی بچے کے اگر دادا اور دادی کو یا نانا اور نانی میں سے کسی کو شوگر تھی، تو ہو سکتا ہے ان کے والدین میں نہ آئی ہو وہ، لیکن اسٹل ان میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر والدین میں پہلے آ گئی دادا دادی سے، اور پھر اس کے بعد آپ بچے میں آ گئی، یہ ممکن ہے. یہ جینز میں آتا ہے، تو اس کا ایج آف ڈائگنوسس جو پیرنٹس میں ہوئی ہے اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ ہم جب ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے خاندان میں سے تو کسی کو شوگر نہیں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے، پہلی بات ہو سکتا ہے شوگر ہو، ڈائگنوز نہ ہوئی ہو. بالکل. نمبر 1. بالکل. نمبر 2 یہ ہو سکتا ہے کہ جو میں اکثر کہتا ہوں مریضوں کو کہ خاندان میں کسی نہ کسی کو تو پہلی دفعہ ہوئی ہوگی نا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہو سکتی ہے. تو فیملی میں عموماً ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، اور وہ زیادہ تر اس کے پیچھے جینز کا، جینیٹکس کا ہی بیچ میں عمل دخل ہوتا ہے، جو عام پبلک کے لیے تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل ہوگا. لیکن مین ایشو جو ہے وہ جینز کے تھرو ہی آ رہا ہوتا ہے. کہ یہ کہہ سکتے ہیں اگر ہم سادہ زبان میں اس کو کہیں کہ شاید کچھ رجحان ہوتا ہے ایسا، لائف سٹائل بھی کچھ ویسا ہی ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ ایسا بن گیا ہوتا ہے ان کے جو جس وقت وہ پیدا ہوئے تھے اسی وقت شاید کچھ چیزیں ایسی تبدیلیاں آ گئی تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ بعد میں ان کو لیٹر ایج میں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن میں 60 سال یا اس کے بعد بھی ڈائبٹیز آتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اس وقت 60 سال کی عمر میں آ کے کچھ ہوا، وہ اسی وقت شروع میں پیدائش کے وقت ان کی جینز میں موجود تھا کہ ان میں یہ چیز ہونے کے بعد میں امکانات ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ پہ ایک تو بلڈ پریشر پہ کچھ ہم بات کر لیتے ہیں، اور کچھ ڈائٹ پلان پہ بات کر لیتے ہیں. بلڈ پریشر پہ تو تھوڑا سا بتا دیں کہ ینگ جنریشن میں آج کل آپ کو پتہ ہے یہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، ینگ لوگوں کو ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ کس طریقے سے یا کس ڈائٹ پلان سے اس سے بچا جا سکتا ہے، اور شوگر سے؟ اور ہم کیونکہ ایک عام آدمی ہیں، ہمیں صرف شوگر اور بلڈ پریشر کا پتہ ہے. آپ بینگ اے ڈاکٹر اور کون سی بیماری ایسی سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک ہے اور یہ اس طرح لانگ ٹرم چلنے والی ہے، اس کے لیے اگر آپ یہ احتیاط کریں تو آپ اس سے بھی بچ سکتے ہیں؟ جی، بلڈ پریشر جو ہے وہ جو واسٹ میجورٹی ہے، تقریباً 90 to 95% لوگوں میں اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی. اس کو ہم کہتے ہیں اسینشیل ہائپر ٹینشن. بس ہے اور ہے، بلڈ پریشر ہو گیا، یہ بیماری ہے. 5 سے 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ عموماً کوئی 100% والی بات نہیں، لیکن عموماً بہت ینگ لوگ ہوتے ہیں. ٹین ایجز کے بہت سارے پیشنٹس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جن میں بہت ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے. اور چونکہ اکثر لوگ جب ان کو سمٹمز آ رہی ہوتی ہیں تو اکثر لوگوں کا دھیان ہی نہیں جاتا کہ ان کو بھی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، کبھی چیک ہی نہیں ہوا. اور جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر، اوپر والا بلڈ پریشر سسٹولک بلڈ پریشر 200 یا اس سے بھی زیادہ ہوا ہوتا ہے، نیچے والا 120 130 پہ پہنچا ہوتا ہے. سو ان جو ینگ لوگ ہیں ریلیٹیولی، اس میں ان میں وجہ ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری ہائپر ٹینشن. یعنی اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، اس وجہ کو ٹھیک کیا جائے گا تلاش کر کے تو کنٹرول ہو جائے گی ہائپر ٹینشن. جو دوسری والی بلڈ پریشر ہے جو میجورٹی 90-95% کو ہوتی ہے، وہ ایک بیماری ہے، اسینشیل ہائپر ٹینشن اس کو کہتے ہیں. اور اس میں بھی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، جس میں ڈائٹ بھی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے، وزن کا نارمل ہونا بھی ہے، نیند کا پورا ہونا بھی شامل ہے، پانی مناسب پینا، بیلنس ڈائٹ کھانا، سب کچھ شامل ہے. تو اس کے ساتھ اور پلس اس کے ساتھ میڈیسن. جو ارلی سٹیجز ہیں، چاہے وہ شوگر کی ہوں، چاہے وہ بلڈ پریشر کی ہوں، ارلی سٹیجز یا کولیسٹرول وغیرہ زیادہ یا چکنائیاں زیادہ ہوں، ان کو تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں لائف سٹائل ماڈیفیکیشن. ٹھیک ہے. لیکن اگر سٹیج بڑھ چکی ہے یا کچھ عرصے کے بعد جب ڈائٹ اور یہ لائف سٹائل کی چیزیں جو ہیں کام نہیں دے رہی، تو پھر دوائی کو ایڈ کر لینا چاہیے. پرہیزیں تو بے شمار، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج کل بہت ساری مدد تو ہم گوگل سے لے لیتے ہیں. جی جی. اور گوگل فوراً ہی ایک چیز ٹائپ کرتے ہیں اور وہ بے شمار قسم کے میں چارٹ دے دیتا ہے.
لیکن ذاتی طور میرا تو کوئی تجربہ اس حوالے سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے ڈاکٹر بتاتا ہے ہر بندے کی سچویشن ہو سکتا ہے آپ مجھے اور پرہیز بتا رہے ہوں، سیم مریض کسی اور ایج کا ہے اس کو آپ کوئی اور جی پرہیز بتا بالکل رہے ایسے ہی ہوں ہے. تو میری تو خواہش بھی یہ ہوتی ہے اور ہدایت بھی یہی ہوتی ہے اپنے ینگ ڈاکٹرز کے لیے بھی کہ مریض سے پوچھیں کہ وہ اس کی نارمل روٹین کیا ہے اور اس کو تھوڑا سا چینج کریں. جو بنے بنائے چھپے چھپائے چارٹ دے دینا یا اسی طرح کہیں سے کسی ویب سائٹ سے دیکھ لینا وہ مناسب نہیں ہے. وہ آپ کو ایک رف آئیڈیا تو دیتا ہے لیکن اس کے اوپر آپ فالو اس کو 100% نہیں کر سکتے. تو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجیے. اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے ہدایت، میں تو ریکویسٹ بلکہ ہدایت کیا نہیں، ریکویسٹ یہ کہوں گا کہ مریض سے پوچھ کے کہ اس کا لائف سٹائل کیا ہے. میں اگر ایک بالکل ہی کم پڑھے لکھے ایک بہت جو سوشو اکنامیکلی کو بہت زیادہ ویل آف نہیں ہے پیشنٹ، اس کو میں منع کروں کہ آپ نے فلاں جوسز نہیں پینے اور چاکلیٹس نہیں کھانی اور فلاں سویٹ نہیں کھانی، تو شاید اس کے لیے تو وہ میٹر نہیں، کیونکہ تو وہ تو ویسے ہی نہیں کھاتا پہلے سے ہوگا. تو اس کو تو میں نے یہ بتانا ہے کہ اس نے چائے میں شکر بھی نہیں ڈالنی اور گڑ بھی نہیں ڈالنا، کیونکہ چینی شکر گڑ ایک جتنے میٹھے ہیں اور ایک جتنی شوگر بڑھاتے ہیں. کیونکہ اس کے کو جو کیا کہنا چاہیے، جو وہ جس طبقے سے بلانگ کرتا ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا مت ہے کہ چینی بہت نقصان دہ ہے اور شکر اور گڑ بالکل سیف ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں یہی سمجھا جاتا ہے. ہاں، تو وہ پھر یہ ہے کہ جو کچی چینی ہے شاید وہ نقصان دہ ہے، اور اگر وہ گرم ہو گئی کسی طریقے سے، آپ نے کسی چیز میں ڈال لی ہے، چائے پہ گرم ڈال لی ہے یا جلیبیاں کھا لی ہیں یا کوئی سویٹ ڈش کا حلوہ بنا کے کھا لیا، تو وہ نقصان دہ نہیں ہے. سو اس کو میں نے اس طریقے سے سمجھانا ہے. اور اس کی جو ڈائٹ میں چیزیں ہیں، اس کے کھانے والے جو فروٹس ہیں، میں ایک کسان کو کہوں کہ آپ چیریز جو ہے وہ کھا سکتے ہیں اور اسٹرابریز اتنی کھا سکتے ہیں. میں نے اس کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے گنڈیریا نہیں کھانی. اور آپ کون سی فروٹ کھا سکتے ہیں؟ آپ خربوزہ کھا سکتے ہیں، آپ امرود کھا سکتے ہیں. سو جب تک آپ کسٹمائز نہیں کریں گے نا، پرسن ٹو پرسن ویری کرے گی ڈائٹ وغیرہ. کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ جوسز بہت پیتے ہیں اور کچھ پیشنٹ جو نہیں پیتے. سو آپ ہر ایک کو ایک ہی لکھا ہوا نہیں دیں گے، آپ اس کو اس کے مطابق جو اس کی روٹین ہے اس کے مطابق اس کو ایڈوائز کریں گے تو زیادہ اچھا اثر آئے گا. اگر آپ ویسے ہی جنرک بتا دیں گے کہ یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، تو پھر وہ ایک ویسے بھی ادروائز بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ساری چیزیں تو بند کر دیں تو باقی بچا کیا. تو اس لیے غیر ضروری پابندیاں بھی نہ لگائیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر جو ضروری ہے جن کو منع کرنا. پھر ڈاکٹر کا مقصد مریض کی شوگر کو کنٹرول کرنا ہے. پابندیاں لگانا کا بالکل کوئی مقصد نہیں ہوتا. ہمارا بالکل دل نہیں چاہتا کہ جو چیز ہم خود استعمال کر رہے ہیں وہ ہم کسی مریض کو منع کر دیں، لیکن مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ شوگر کنٹرول ہو جائے. سو اگر سمجھدار پیشنٹ ہے، کوآپریٹو پیشنٹ ہے، وہ مینج کرتا ہے، تو وہ کبھی کبھی اپنے ڈاکٹر کی اجازت کے ساتھ کبھی کبھی اپنی پسند کی کسی چیز پہ تھوڑا سی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ وہ استعمال بھی کر سکتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے وہ کہتے ہیں جی آم کھانے کو بہت دل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، میرا مقصد آپ کی شوگر کو کنٹرول کرنا ہے. اگر کبھی کبھی ہفتے میں 1-2 دفعہ پلان کر کے آم کھا لینے سے آپ کی شوگر نہیں بڑھتی تو کوئی بات نہیں، کھا لے، ٹھیک ہے. اگر آپ کسی اور طریقے سے مینج کرتے ہیں، آپ فزیکل ایکٹیویٹی بڑھا دیتے ہیں، اپنی ڈائٹ میں سے اور چیزیں جو شوگر بڑھانے والی ہیں وہ کم کر کے کوئی اور فروٹ کھا لیتے ہیں اور آپ کی شوگر پہ اثر نہیں پڑتا، کوئی بات نہیں، کبھی کبھار کیا جا سکتا ہے. لیکن ڈائٹ کا بہت رول ہے. جب تک آپ اس کو اسٹرکٹلی پیشنٹ کے حساب سے چینج کر کے نہیں بتائیں گے اور اس کو بار بار ری ایمفیسائز نہیں کریں گے، اس وقت تک پھر کوئی کام چلتا نہیں. ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر کے اندر زیادہ خطرناک کیا ہوتا ہے، لو یا ہائی؟ مطلب ایک دونوں ہی خطرناک ہیں. اچھا ہاں، ہم اس کو کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پھر اب ہم جب ڈاکٹر کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے نا تو پھر وہ اسی کے اوپر زیادہ تر اسٹک کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں ہی خطرناک ہیں. لو بلڈ جو نیچے والا بلڈ پریشر ہے جس کو ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں، اس کے اپنے مسائل اور خطرناکیاں ہیں. اور جو اوپر والا بلڈ پریشر ہے جس کو سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں، وہ بھی بلڈ پریشر تو دونوں ہے، جی جی، دونوں کا زیادہ ہونا خطرناک ہے. تو نہ وہ بڑھنا چاہیے اور نہ وہ بڑھنا چاہیے.